بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع پر مسح کی بحث چل رہی ہے۔ ہم نے اس کی دلیل بھی پڑھ لی، ہم نے اس کے کچھ احکام اور مسائل بھی پڑھ لیے، ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ وہ کون کون سے امور ہیں جو موضع پر مسح کو باطل کر دیتے ہیں، اور وہ کون کون سے امور ہیں جن سے موضع پر مسح باطل نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے مسافر کی مدت بھی پڑھ لی، مقیم کی مدت بھی پڑھ لی۔ آج کا ایک سبق ہے وہ یہ ہے کہ مقیم اگر مسافر کی حالت کی طرف منتقل ہو جائے یا مسافر اگر مقیم ہونے کی حالت کی طرف منتقل ہو جائے تو پھر موضوع پر جو مسح ہے اس کی مدت بھی تبدیل ہوگی یا تبدیل نہیں ہوگی، وہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت آپ دیکھ لیں، وَمَنِ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَسَحَ تَمَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا وَمَنِ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُسَافِرٌ ثم اقام فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وإن كان أقل منه تمم مسح يوم وليلة۔ عبارت کا آپ ترجمہ دیکھ لیں، اور جس شخص نے مسح کی ابتدا کی اس حال میں کہ وہ مقیم تھا، پھر اس نے سفر کر لیا ایک دن اور ایک رات کے پورا ہونے سے پہلے، تو وہ مسح کرے گا 3 دن اور 3 راتوں تک مکمل۔ اور جس شخص نے مسح کی ابتدا کی تھی اس حال میں کہ وہ مسافر تھا، پھر مقیم ہو گیا، تو اگر تو اس نے مسح کر لیا تھا 1 دن اور 1 رات یا اس سے زیادہ، تو لازم ہے اس پر موزوں کا اتارنا، اور اگر اس نے مسح کیا تھا اس سے کم تو وہ مکمل کرے گا 1 دن اور 1 رات کا مسح کرنا۔ عبارت بھی ہم نے پڑھ لی ہے، ترجمہ بھی ہم نے کر لیا، اب اس کی تشریح ہے۔ تشریح میں دیکھیں، آپ نے یہ 2 چیزیں پڑھ لی تھی کہ مقیم کی مسح کی مدت ہے 24 گھنٹے اور مسافر کی مسح کی مدت ہے 72 گھنٹے۔ آج کے سبق میں یہ ہے کہ بندہ مقیم تھا اور اس نے موضوع پر مسح کیا تھا، 24 گھنٹے مکمل نہیں ہوئے تھے کہ وہ مسافر بن گیا، سفر پر چلا گیا، سفر شرعی پر۔ تو آیا اس صورت میں اس کی مسح کی مدت بھی 24 گھنٹوں سے 72 گھنٹوں کی طرف منتقل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا اسی طرح بندہ مسافر تھا، اس کی مسح کی مدت 72 گھنٹے تھی، پھر اس نے اپنا سفر ختم کر کے مقیم ہو گیا، اپنے شہر اپنے علاقے واپس آ گیا، تو آیا اس کی مسح کی مدت 72 گھنٹے ہی رہے گی یا پھر وہ مقیم کی طرح 24 گھنٹے ہو جائے گی؟ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جب اس کی حالت منتقل ہوگی، حالت اقامت سے حالت سفر کی طرف جب یہ بندہ منتقل ہوگا تو اس کی مسح کی مدت بھی منتقل ہو جائے گی، مسح کی مدت بھی 24 گھنٹوں سے 72 گھنٹوں کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ یہ اسی طرح حالت سفر سے حالت اقامت کی طرف اگر منتقل ہوگا تو پھر اس کی مسح کی مدت بھی 72 گھنٹوں سے کم ہو کے 24 گھنٹوں کی طرف واپس آ جائے گی۔ پھر اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب اقامت سے سفر کی حالت کی طرف منتقل ہوا ہے تو مدت بڑی ہے، اگر اس کے 24 گھنٹے مکمل نہیں ہوئے اور یہ سفر پر چلا گیا ہے تو جتنے گھنٹے اس کے ہو چکے ہیں اس میں اتنے گھنٹے آپ اور شامل کر لیں گے کہ اس کے 72 گھنٹے مکمل ہو جائیں۔ اور اگر سفر سے اقامت کی طرف آیا ہے تو اب مدت کم ہوئی ہے، تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے موزہ پہنے ہوئے کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اگر 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ گزر چکے ہیں تو اب اس کا مسح ختم ہو چکا ہے، یہ موزے اتارے اور پاؤں دھوئے۔ اور اگر ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے ہیں تو 24 گھنٹوں کے گزرنے تک اس کے پاس وقت ابھی باقی ہے، یہ موزے پہنے رکھ سکتا ہے۔ عبارت میں بھی یہی والی بات بیان کی ہے، وَمَنِ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ، وہ شخص جس نے ابتدا کی مسح کی، وَهُوَ مُقِيمٌ، یہ حال ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس نے مسح کی ابتدا اس حالت میں کی کہ وہ مقیم تھا۔ فَسَافَرَ، پھر اس نے سفر کر لیا 1 دن اور 1 رات کے پورا ہونے سے پہلے، کیونکہ اگر اس نے 1 دن اور 1 رات پورا کر لیا ہے
تو اس کے مسا کی مدت پوری ہو چکی ہے، اس کے بعد اگر وہ سفر کرتا ہے تو پھر اس مدت میں اضافہ مزید نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ کیا تھا کہ اس نے سفر کیا، ایک دن اور ایک رات پورا ہونے سے پہلے وہ سفر پر چلا گیا، تو مسح تمام ثلاثتی ایام ولیالیہا، وہ مسح کرے گا 3 دن اور 3 راتوں تک مکمل۔ اس میں ایک چیز کا آپ نے اور خیال رکھنا ہے کہ جو 3 دن اور 3 راتیں یعنی 72 گھنٹے ہیں، یہ اس کی اقامت والے گھنٹوں کو ملا کر ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جو اس نے اقامت میں گھنٹے گزار دیے ہیں اس کے علاوہ 3 دن اور 3 راتیں ہوں، یا ہم کہیں کہ اس کے علاوہ 72 گھنٹے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ دونوں کو ایڈ کر کے ملا کر ٹوٹل اس نے 72 گھنٹوں تک اس کے پاس شرعاً گنجائش موجود ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ۔ اب دوسرا مسئلہ اس کے برعکس ہے، وَمَنِ ابْتَدَى الْمَسْحَ، وہ شخص جس نے مسح کیا وَهُوَ مُسَافِرٌ، یہ حال واقع ہو رہا ہے، اس حال میں کہ وہ مسافر تھا، حالت سفر میں اس نے مسح کیا، پھر مقیم ہو گیا، تو اگر تو اس کا مسح 1 دن اور 1 رات یا اس سے زیادہ ہو چکا ہے، 24 گھنٹے یا 24 گھنٹوں سے زیادہ وقت اس کو مسح کی حالت میں گزر چکا ہے، تو پھر اس کا یہ مسح مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس پر لازم ہے کہ یہ موزوں کو اتارے، نئے سرے سے پاؤں دھوئے، اور اگر ابھی 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے ہیں تو پھر یہ 24 گھنٹے پورا کر سکتا ہے۔ یہی بتایا اگر تو اس کا مسح ہو چکا ہے 1 دن اور 1 رات یا اس سے زیادہ، 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ، لازم ہے اس پر نزع خفیہ، اپنے موزوں کا اتارنا۔ کس پر لازم ہے اور کیا لازم ہے یہ ذرا سمجھ لیں۔ لازم ہے نزع خفیہ، موزوں کا اتارنا، تو نزع خفیہ یہ لازم کا فاعل ہے کہ موزے اتارنا لازم ہے۔ ہو، اس پر، کس پر؟ جس نے موزے پہنے تھے، جو پہلے مسافر تھا پھر مقیم ہو گیا، اس پر لازم ہے کہ اپنے موزے اتارے اور پاؤں دھوئے، پھر موزے پہننا چاہے تو پہن لے، نہ پہننا چاہے تو اس کو اختیار ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ، اور اگر وہ اس سے کم ہو، کون کس سے کم ہو یہ بھی سمجھ لیں یہاں پر۔ اگر وہ سے مراد ہے مدت مسح، جو مدت مسح یہاں پر ذکر کیا نا، یومن ولیلتن او اکثر، اگر مدت مسح اس سے کم ہو یعنی 24 گھنٹوں سے کم ہو، اقل کم ہو، منہ اس سے، کس سے؟ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ بھی یوم ولیلہ کی طرف لوٹ رہی ہے اور اکثر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تمما مسح یومن ولیلہ، وہ مکمل کرے گا، کون مکمل کرے گا؟ وہ شخص جو پہلے مسافر تھا پھر مقیم بن گیا، اس کا فاعل وہ شخص ہے جس نے موزے پہنے تھے، وہ مکمل کرے گا 1 دن اور 1 رات کے مسح کو، یعنی وہ اپنے 24 گھنٹے تو پورا کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کو مزید بڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔